اللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ ہم سورۃ الانعام میں یہ پڑھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ دو ٹوک اعلان کر دیں، مجھے منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ میں بندگی کروں ان لوگوں کی جن کو تم پکارتے ہو، اور اس کے بعد جو الفاظ ہیں، اور کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوا کہ میں نے تمہاری خواہشات کی پیروی کی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، بہک جاؤں گا، اور میں خود ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا، کجا یہ کہ میں دوسروں کو ہدایت کی طرف بلاؤں۔ اس پر ہم نے گفتگو کر لی تھی۔ آج اس میں صرف ایک پہلو پر مزید روشنی ڈالیں گے کہ کفار مکہ کا جو شرک تھا اس کا خواہشات نفسانی سے کیا تعلق ہے۔ پہلے کہا گیا کہ مجھے منع کیا گیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کہ میں ان کی بندگی کروں، اور پھر کہا گیا کہ کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ تو گویا شرک اور خواہشات نفسانی کی پیروی، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور اس کے بعد والا لفظ قد ضللت اذا وانا من المهتدین، گمراہی کا بھی خواہشات نفسانی کی پیروی سے گہرا تعلق ہے، ہر قسم کی گمراہی کا۔ گمراہیوں میں سب سے بڑی گمراہی شرک ہے، اس کا بھی تعلق ہے، اور ہر قسم کی گمراہی اس کا تعلق نفسانی خواہشات کی پیروی کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا کہ جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چڑھے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے چل پڑا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، پھر اللہ نے علم کے ہوتے ہوئے اس کو گمراہ کر دیا۔ ایک صاحب علم آدمی بھی جس کے پاس ٹھیک علم ہو، عقائد بھی ٹھیک ہوں اس کے، لیکن اگر وہ خواہشات کا پجاری ہے تو پھر وہ گمراہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی، وہ ایک ایسی ذات کی بندگی ہے کہ جہاں عدل ہے، جہاں کوئی سفارش نہیں، کوئی نسب و نسل کا کوئی اعتبار نہیں،
سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، وہاں صرف اعتبار ہے تمہارے ایمان کا اور تمہارے اعمال کا، اور یہ ایک مشکل راستہ ہے۔ جو لوگ آسانی کا راستہ چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس دھوکے میں مبتلا کر لیتے ہیں کہ ہم کسی اور کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور وہ اللہ سے ہمیں چھڑا لیتا ہے۔ کفار مکہ میں سے بہت سوں کا شرک اسی نوعیت کا تھا کہ وہ اکیلے اللہ کو خالق کائنات مانتے تھے، لیکن اپنی خواہشات کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، زندگی اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے تھے کہ جو دل میں آئے وہ کرتے رہیں، اور پھر جن کو انہوں نے اپنا معبود بنایا تھا ان کے بارے میں یہ اعتقاد پیدا کر رکھا تھا کہ یہ اللہ کے بہت مقرب ہیں، بہت چہیتے ہیں، یہ ہمارے کام آئیں گے اور وہاں عذاب سے بچا لیں گے ہمیں۔ تو اصل مرض کیا تھا کہ وہ من مانی زندگی گزارنا چاہتے تھے، خواہشات کے پجاری ہیں۔ جب اکیلے اللہ کو اپنا معبود بنایا جائے گا اس کی ان تمام صفات کے ساتھ، جس میں بڑی نمایاں صفت عدل ہے کہ وہ عادل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے نظام عدالت میں بھی اگر کوئی جج یا قاضی وہ رعایت کرنے کا عادی ہو، کہیں کسی دباؤ کے اندر آ جاتا ہو، کسی کی سفارش مان لیتا ہو یا رشوت کے ساتھ فیصلہ بدل دیتا ہو تو اس کو عادل تو کوئی نہیں کہتا۔ اس کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہوتی ہے؟ تو کیا اللہ کے بارے میں یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ عادل نہیں ہوگا، وہ عدل نہیں کرے گا؟ اللہ کے بارے میں ایسا گمان رکھنا کہ ہم کریں اس کی نافرمانی اور پھر ہمیں کوئی اس سے چھڑا لے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اللہ کی شریعت کی پابندی نہ کریں، جو قانون اس نے اتارا ہے اس کو چھوڑ کر اوروں کے قانون کے مطابق یا اپنے من کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں اور پھر ہمیں کوئی پوچھے بھی نہ۔ تو یہ وہ بنیاد ہے جو مشرکین کے غلط عقیدوں کی بنیاد ہے۔ چنانچہ یہاں الفاظ کیا ہے کہ مجھے منع کیا گیا ہے اس سے کہ میں ان کی بندگی کروں جن کو تم پکارتے ہو، اور یہ کہ کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں۔ اول درجے میں تو ان کی خواہش یہ تھی کہ آپ توحید کے معاملے میں نرمی اختیار کر لیں، کچھ سمجھوتا کر لیں، کبھی آپ ہمارے معبودوں کی بندگی کر لیں، کبھی ہم آپ کے معبود کی بندگی کر لیں گے۔ ایک تو یہ خواہش تھی ان کی۔ تو پہلے درجے میں تو اس کی نفی، کہہ دو کہ میں تمہاری اس خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا۔ لیکن ذرا گہرائی میں اتریں تو ان کا پورا جو شرک کا نظام تھا اس کا تانا بانا وہ سب کا سب خواہشات نفس کے گرد گھومتا تھا۔ یہ ان سب کی نفی ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا۔ خواہشات نفس کا پجاری وہ کبھی راہ راست پر رہ نہیں سکتا، وہ بڑے درجے کی چھوٹے درجے کی کسی نہ کسی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ چنانچہ سورہ نازعات میں جہاں بڑے مختصر لفظوں میں کامیابی کی راہ بیان کرنی مطلوب تھی، وہاں دو ہی الفاظ فرمائے گئے، دو ہی شرائط بیان کی گئی کہ یہ پوری کر دو جنت تمہیں مل جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔
اور وہ شخص کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، مطلب یہ کہ روز حشر کے محاسبے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، اپنے اوپر پابندی لگا لی، تو ایسے شخص کا بدلہ کیا ہے کہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ آخرت کو یاد رکھیں، خواہشات نفسانی کو لگام دیں، یہ دو کام کر دیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ علامہ اقبال نے، ان کا تصور خودی بڑا مشہور ہے جس کی بنا پہ ان کی بھی شہرت ہے، اس کے جو انہوں نے مراحل بیان کیے ہیں اس میں بھی ایک مرحلہ، جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ضبط نفس۔ پہلا مرحلہ ہے اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہ اطاعت کامل ہو نہیں سکتی جب تک اپنے نفس کو لگام نہ دے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پورا کرتے ہوئے اپنی خواہشات پہ زد پڑتی ہے، ان کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس سے فوراً اگلا مرحلہ وہ بتاتے ہیں، وہ ہے ضبط نفس، اپنے آپ پر قابو۔ جو یہ دو مرحلے عبور کر لیتا ہے، اطاعت اور ضبط نفس، تو وہ تیسرے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے جو اصل مقصود ہے، وہ ہے نیابت الہی، خلافت ارضی۔ انسان کا اصل مقام کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو انسان تب اللہ کا نائب بنتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور اللہ کا نائب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کو اس کائنات پر جو اللہ نے جو چیزیں اس کے لیے پیدا کی ہیں، جو اس کے لیے مسخر کی ہیں، ان پر واقعی اس کو ایک دسترس حاصل ہو جاتی ہے، وہ اس کی مطیع و فرما بردار بن جاتی ہے۔ آپ بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بڑی بڑی کرامات ان کی سنتے ہیں، تو ان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ نیابت الہی کے مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اللہ سے جو چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں۔ جو چاہتے تو نہیں ہم کہہ سکتے، اصل تو اللہ کی مشیت ہے، لیکن بہرحال اللہ ان کی پھر دعائیں قبول کرتا ہے۔ جہاں اللہ کی حکمت مقتضی نہیں ہوتی وہاں نہیں بھی کرتا وہ۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہوا اقبال کے اس تصور کا؟ وہ دو ٹوک کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی ذات پر حکومت نہیں کر سکتا، وہ اس کا اہل نہیں ہے کہ اسے دنیا کی حکومت سونپی جائے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو تو مسخر کرو، اپنے نفس پر اپنی حکومت قائم کرو، تمہارا نفس جو ہے وہ جو تم چاہو وہ کرے۔ تم نے فیصلہ کیا کہ یہ کام کرنا ہے، تم چاہتے ہو کہ مجھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو، پھر بھی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اپنا نفس جو ہے وہ سرکش ہے، وہ تمہارے قابو میں نہیں ہے۔ جب اس کو اپنا مطیع بنا لیا، اس کو پوری طرح قابو میں کر لیا، تو اب تمہارے اندر یہ اہلیت پیدا ہو گئی ہے کہ دنیا کی خلافت تم کو سونپی جائے۔ اب تم دنیا پر حکومت کرنے کے اہل ہو، اس سے پہلے تم اہل نہیں ہو۔ تو ہوائے نفس، خواہشات نفسانی پر قابو پانا، یہ بڑی بنیادی شرط ہے راہ ہدایت کی۔ جو آدمی یہاں کمزور ثابت ہو جاتا ہے، اس کا صحیح معنوں میں ہدایت پر ہونا وہ مشکوک رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، کہہ دو کہ میں اپنے رب کی طرف ایک بینہ پر ہوں اور تم اس کو جھٹلا چکے ہو۔ بینہ روشن دلیل، جس کو دیکھ کر انکار کی مجال نہ رہے۔
نبی جو قوم کو دعوت دیتا ہے تو خود اس کو وہ حق الیقین حاصل ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ بالکل واضح چیز ہوتی ہے، اس کو وہ مقام عطا کیا جاتا ہے، اس کو عالم غیب کے وہ مشاہدات کرائے جاتے ہیں، چنانچہ اس کا اپنا وجود ہی ایک بینہ بن جاتا ہے، ایک دلیل بن جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں بینہ، قرآن پاک کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی جو بھی وحی ہے وہ بعد میں حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی، سنت کی شکل میں پہنچی یا قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچی، وہ سب بینہ ہے، اور یہ جس کے ذریعے سے ہم تک پہنچی اس کا وجود بھی بینہ ہے۔ اللہ کا رسول وہ خود بھی ایک روشن دلیل ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب میں سے کافر لوگ اور منافق لوگ وہ باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان پر کوئی واضح روشن دلیل آ جائے، ان کے پاس ایک بینہ آ جائے، اور وہ آگے ہی الفاظ کیا ہیں؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ وہ بینہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول۔ تو رسول خود بھی ایک روشن دلیل ہوتی ہے باقیوں کے لیے، اور اس کے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو کہہ دو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، میری اساس محکم ہے، میں جو کچھ کہتا ہوں اس پر مجھے حق الیقین حاصل ہے، اور تم ہو کہ تم اس کو جھٹلا چکے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو، جس چیز کی تمہیں جلدی ہے کہ وہ ظاہر ہو جائے، وہ میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار مجھے نہیں دیا گیا۔ وہ کس چیز کی جلدی تھی؟ وہ جلدی تھی ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اگر یہ ٹھیک ہے، سب کچھ حق ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، اور ہم نہیں مان رہے اس کو، تو پھر یہ کر کے دکھاؤ کہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دو یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آؤ۔ یہ وہ اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے تھے کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے وہ چیز آ گئی، تم ہلاک ہو گئے، تو پھر اس کو کا فائدہ کیا؟ اس کے بعد تمہارا وجود ہی ختم ہو گیا، پھر تو یہ موقع نہ رہا کہ تم ہدایت کو قبول کر سکو۔ تو بہرحال اس کے جواب میں حکم ہوا کہ ان کو کہہ دو کہ جو تم مطالبہ کر رہے ہو، جس چیز کی تمہیں جلدی ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ میں جب چاہوں اس طرح کی تمہاری خواہش پوری کر کے دکھا دوں۔ ان الحکم الا للہ، بے شک حکم اس کائنات میں اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا جلیل القدر پیغمبر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کرتا ہوں، باقی تمام کائنات سے افضل، لیکن اللہ کے حکم کے آگے مطیع اور فرما بردار۔ جہاں اللہ کی مرضی ابھی نہ ہو تو اللہ کا جلیل القدر پیغمبر بھی اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ جو کہیں وہ کر کے دکھا دے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ ہی کا ہے، وہی اس کائنات میں چلتا ہے۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ ہے جو حق بیان کرتا ہے، حق کو ظاہر کرتا ہے، حق کی پیروی کرتا ہے، حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور وہی ہے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ اس بات کا فیصلہ کہ تم پر ایسا عذاب بھیجنا ہے یا نہیں، تمہارے مطالبے کے مطابق تم پہ پتھروں کی بارش کرنی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ وہی کرنے والا ہے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے جو تمہارے لیے بھی بہتر ہے۔ جب عمومی عذاب آئے گا
تو اس میں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لینا ہے. ان میں سے کتنے تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے؟ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قل، کہہ دو، لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم، اگر میرے بس میں ہوتا یا میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو، اگر یہ اختیار مجھے دیا گیا ہوتا کہ میں جب چاہوں کوئی عذاب نازل کر دوں، تو پھر ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. یہ تو اللہ کی حکمت، اس کا علم، اس کی مشیت ہے کہ اس کے مطابق وہ نہیں کر رہا ایسا. اگر اللہ کے نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں کہہ دو اگر میرے پاس یہ اختیار ہوتا، وہ چیز مجھے دی گئی ہوتی، تو پھر اب تک ہمارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. یہاں یہ ایک چیز واضح کر لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک موقع ایسا آیا جہاں آپ کے پاس فرشتہ بھیجا گیا. آپ جب طائف گئے ہیں تو وہاں جو کچھ پیش آیا اس کے بعد اس فرشتے نے کہا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اس بستی کو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں جنہوں نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے. یہ اللہ نے از خود بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اختیار نہیں تھا. اور اللہ نے جب یہ بھیجا تو آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا. آپ کا جواب کیا تھا کہ مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں مسلمان ہوں گی. یہ آپ کی رحمت تھی. تو یہ جو کچھ ہوا یہ خود اللہ کی طرف سے ہوا ہے، نہ تو طائف والوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ایسا کر دکھاؤ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ تھا. اللہ کی مشیت تھی کہ اس نے اپنے رسول کی یہ رحمت لوگوں پر ظاہر کرنی کہ ہمارا رسول وہ کتنا رحیم ہے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم. تو اللہ نے دنیا کو یہ دکھا دیا، ایک فرشتہ بھیجا کہ اگر آپ کہیں تو میں طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں ان پہاڑوں کے درمیان. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اختیار کو جو آپ کو اس وقت موقع پر دیا گیا، اس لمحے دیا گیا، اس کو استعمال نہیں کیا. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے ظالموں کو. کہ یہ ظالم اگر تاخیر ہو رہی ہے تو اس مغالطے میں نہ رہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے. ان کا ظلم، ان کی کارستانیاں، راہ حق میں جو یہ روڑے اٹکا رہے ہیں، جو اہل حق پر مصیبتیں ڈھا رہے ہیں، یہ سب اللہ کے علم میں ہے اور اسی کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے. ایسے ہی الفاظ اس سے پہلے آ چکے ہیں ان اہل ایمان کے بارے میں کہ جن کی وجہ سے سرداران مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کو تیار نہ ہوتے تھے. ان کا ذکر کرنے کے بعد الفاظ تھے الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو، قدر شناسوں کو، حق شناسوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا. اور یہاں ہے واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اب اس کے علم کی اور تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے. اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، امور غیب کی ساری کنجیاں اس کے پاس ہیں. مخلوقات میں اگر کسی کے پاس کسی چیز کا علم ہے تو وہ جزئی علم ہے. جتنا اللہ نے کسی کو دے دیا وہ اس نے آگے بتا دیا. مطلق علم از خود کسی بات کا علم حاصل رکھنا وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اس کو کسی نے علم نہیں دیا، وہ خود جاننے والا ہے.
اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی غیب کی بات بتا دی اور وہ ٹھیک بتائی تو وہ اللہ کے بتانے سے ہوا ہے اور وہ جزوی طور پر ہوا ہے۔ غیب کی تمام کنجیاں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، لا یعلمھا الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، ویعلم ما فی البر والبحر، اور وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل میں ہے اور جو کچھ دریا میں ہے، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو تری میں ہے، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، اور نہیں گرتا کوئی پتا بھی مگر یہ کہ اللہ اس کو جانتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی دانہ گرتا ہے کہیں زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم محیط میں ہے، کتاب مبین، اس کی واضح کتاب کے اندر وہ درج ہے۔ کتاب مبین ایک استعارہ ہے اللہ کے علم محیط، علم وسیع کے لیے، جس کو آپ لوح محفوظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک ادنا سے ادنا واقعہ، کسی پتے کا گرنا وہ کتنا بڑا واقعہ ہے، مگر وہ بھی کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی ایک ذرہ بھی کہیں حرکت کرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا علم وسیع، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔